تو صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یسوع مسیح کفرنہم میں آئے اور یہ شہر ایک بڑا خوبصورت، بہت بڑا بین الاقوامی شہر تھا یسوع کے دور میں۔ اور جب یسوع نے ناصرت کو چھوڑا تو اس شہر میں آیا تو یہ یسوع مسیح کا ہوم ٹاؤن بن گیا، اور یسوع مسیح نے اس شہر کے اندر اور اس شہر کے ارد گرد انتہائی بڑے بڑے معجزے کیے، اور ایسے ایسے معجزے کیے کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اس دھرتی پر کوئی بڑا نبی آیا ہے۔ اور یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ شہر کیسا ہے، یہ شہر کہاں واقع ہے، اور اس شہر کی خصوصیت کیا ہے، اور یہ شہر کیوں مشہور ہے۔ پہلی بات، یہ گلیل کی جھیل کے شمال مغربی علاقے پر واقع ہے، اور یہ شہر یسوع کی گلیلی خدمت کے لیے بہت مشہور ہے، اور یہ شہر یسوع کے دور میں بہت بڑا شہر تھا۔ اور اس شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مسئول لینے کی ایک چوکی بھی تھی، یہاں پر مسئول اکٹھا کیا جاتا تھا، اور اس کا ذکر ہم سنتے ہیں کہ یہ وہی شہر ہے جہاں پر مقدس متی کو بلایا گیا جب وہ اس چوکی پر بیٹھا ہوا تھا مسئول لینے کی، تو اس کو یسوع نے اسی شہر سے بلایا تھا۔ اور یہ شہر ہیرودیس انتپاس کا ایک اعلی افسر اس شہر میں ہی رہتا تھا، اور وہ افسر تھا جس کا ذکر آج کیا گیا ہے، صوبیدار۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صوبیدار ہے کیا۔ یہ صوبیدار ایک بڑا قابل، بڑا ہوشیار، بڑا جنگجو اور مہارت رکھنے والا شخص ہے۔ جو لوگ فوجی ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس بات کو بھانپ سکتے ہیں کہ صوبیدار کا اقتدار کیا ہوتا ہے، صوبیدار کا اختیار کیا ہوتا ہے، صوبیدار کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ صوبیدار اس کے نیچے 100 فوجی کام کرتا ہے، اس کے نیچے 100 فوجی کام کرتا ہے، اور وہ جسے کہتا ہے جا وہ جاتا ہے، جسے کہتا ہے وہ آ وہ آتا ہے، جو وہ حکم کرتا ہے اس کی تابعداری ہوتی ہے۔ اور آج یسوع مسیح جب اس شہر میں آئے ہیں تو یہاں کے کچھ دیندار یہودی، اچھے یہودی
یسوع کے پاس آتے ہیں اور یسوع کے پاس آ کر درخواست بھی کرتے ہیں. اگر ہم لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی سفارش بھی کی. انہوں نے سفارش کیا کی کہ یہ صوبیدار جو تیرے پاس آیا ہے یہ ایک اچھا شخص ہے، یہ ایک اچھا شخص ہے، یہ ایک سخی شخص ہے، یہ ایک دیندار شخص ہے، یہ خدا کا خوف رکھنے والا شخص ہے. اس شخص نے ہماری قوم کو بھی عزت دی ہے، احترام دیا ہے، اور اس نے ہمارا عبادت خانہ بھی بنوایا. تو اس طریقے سے وہ یسوع کو قائل کرتے ہیں کہ اس صوبیدار کی بات کو سنا جائے، اس صوبیدار کی بات کو یسوع تسلیم کر لے، یسوع اس کی اپیل کو تسلیم کر لے، اس کی درخواست کو سن لے اور اس پر عمل کرے. تو یسوع لکھا ہے کہ جب وہ صوبیدار آیا تو اس نے آ کر کیا کیا اور اس کی منت کر کے کہا. کیا کر کے؟ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک بڑے رتبے کا آدمی، ایک بڑی طاقت کا آدمی جس کے نیچے 100 بندہ کام کر رہا ہے، اور وہ آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر یسوع کے سامنے درخواست کرنے لگا، اپیل کرنے لگا، التجا کرنے لگا، التماس کرنے لگا کہ خداوند، اے خداوند، میرا غلام گھر میں فالج سے بیمار پڑا ہے، فالج سے بیمار پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. یسوع نے لوگوں کی بھی باتیں سنی اور اس کا رویہ بھی دیکھا کہ ایک بڑا شخص ہو کر، ایک بڑے رتبے کا آدمی ہو کر، ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی ہو کر، پیسے والا آدمی ہو کر، اقتدار رکھنے والا آدمی ہو کر میرے سامنے آ کر اس طرح جھکا، التجا کی، منت کر رہا ہے. تو خداوند نے اس کی درخواست کو قبول کیا. خداوند نے اس کی درخواست کو قبول کیا. جب اس کی درخواست کو قبول کیا تو چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت طاقتور ہے. یسوع نے کیا کہا؟ میں آؤں گا، اسے اچھا کروں گا. میں آؤں گا. کتنی بڑی طاقت ہے اس کے اس عاجزانہ التجات میں، اس بڑی درخواست میں. یسوع کے دل کو بھی بھا گئی، یسوع کے دل کو بھی بھا گئی، یسوع کے دل کو بھی موم کر لیا. اور یسوع نے ایک فیصلہ کیا اسی گھڑی، میں آؤں گا اور تیرے غلام کو اچھا کروں گا. لیکن اس کا آگے رویہ دیکھے کیا ہے. اگلا رویہ اس کا یہ ہے صوبیدار کا. صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں. حالانکہ وہ اس لائق ہے، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے، اس کی آؤ بھگت کر سکتا ہے، اس کی سواری کا انتظام کر سکتا ہے، اس کے لیے محافظ بیچ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اتنا عاجز، اتنا نیچے آ گیا، اتنا اپنے آپ کو پست کر لیا کہ یسوع کے سامنے وہ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا. اور یسوع کے سامنے ایک ہی التجا کر رہا ہے، نہیں، تو میرے گھر نہ آ، کیونکہ میری چھت کے نیچے نہ آ. میں اس لائق نہیں، میں گناہگار آدمی ہوں، میں اپنی طاقت کو سمجھتا ہوں،
میری طاقت دنیاوی ہے، اس دھرتی کی ہے، اور تیری طاقت تو ڈیوائن ہے، الہی طاقت کا تو مالک ہے۔ تیرے کہنے پر تو فرشتے سب کچھ کرتے ہیں، تیرا حکم پانیوں پر چلتا ہے، تیرا حکم بدروحوں پر چلتا ہے، تیرا حکم موت پر چلتا ہے۔ تو میری چھت کے نیچے نہیں آ سکتا، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں چھوٹے طبقے کا ہوں، اور تو ایک مہان ہے۔ لیکن ایک بات ہے، صرف تو کہہ دے، صرف تو کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو۔ اور وہ اس کا تھوڑا سا ہم دیکھیں تو کمپیریزن کر رہا ہے دنیاوی لحاظ سے اور یسوع کے لحاظ سے۔ کیسے کر رہا ہے؟ کیونکہ میں بھی آدمی ہوں جو دوسروں کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ اس نے کمپیریزن کیا کہ جس طرح میرا اختیار ہے تیرا بھی اختیار ہے، جس طرح میری طاقت ہے تیری بھی طاقت ہے، اور تو بھی یہی کر سکتا ہے کہ تو کہہ ہی دے گا تو میرا غلام اچھا ہو جائے۔ یسوع مسیح بہت متعجب ہوا، حیران ہوا، اور اس کی حیرانگی کی انتہا یہ ہے کہ یسوع نے کہا، جو اس کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے یا اس کے آگے پیچھے تھے یا اس کے شاگرد تھے، سب کی طرف دیکھا، اور یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ ٹھیک ہے تم میرے پیچھے آئے ہو، لیکن اتنی بڑی بات کسی نے آج تک نہیں کہی۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے پاس آئے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں جا کر اسے شفا دوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ان کے دہلیز پر آؤں، ان کے لیے کچھ کروں، لیکن یہ شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں اس لائق بھی نہیں، میں اس لائق بھی نہیں، اور اتنا بڑا اس نے ایمان رکھا ہے، اتنا بڑا ایمان اس کے اندر ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر صرف تو کہہ ہی دے، اگر صرف تو کہہ ہی دے، اگر تو صرف بات ہی کر دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج اس شخص کو تو یسوع کے پاس یہ لوگ لائے، اور وہ شخص آیا اور اس نے ساری التجا کی، اور اس کا ایمان اتنا بڑا ہوا۔ لیکن ہمارے پاس ایک عورت بھی ہے جو کنانی عورت ہے، وہ بھی یسوع کے پاس آئی، اور اس نے بھی آ کر اپنی بیٹی جو بدروس سے ستائی جاتی تھی اس کی التجا کی کہ خداوند میری بیٹی کو شفا دے، اسے آرام دے، کیونکہ وہ بہت پریشان اور تکلیف میں ہے۔ تو یسوع مسیح اس کی طرف دیکھتا اور کہتا ہے، یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں کہ بیٹوں کی، بچوں کی روٹی کتوں کو ڈالی جائے۔ جو بچوں کی روٹی ہے وہ کتوں کو نہیں ڈالنی۔ لیکن اس عورت نے کیا کہا؟ اے خداوند، کتے بھی تو مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھا کر گزارا کرتے، ٹکڑے کھا کر گزارا کرتے۔ یسوع نے پھر اس کے ایمان کو دیکھا اور
शाबाश दी और उसके ईमान को परखा कि इतना बड़ा ईमान, इतना बड़ा ईमान। और उसने इसी सूबेदार की तरह कहा, जिस तरह यीशु ने इस सूबेदार को कहा, उसको भी कहा, जा तेरी बेटी ठीक हो जाए। और जब वो घर गई तो उसकी बेटी भी ठीक हो। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें ईमान की ये बड़ी ताकत आज उन लोगों से मिल रही है जो मसीह यीशु के कौम के नहीं हैं, गैर कौम है। सूबेदार कौन है? रोमी है, गैर कौम है, जिसे पेगन कहा जाता है। वो हैं ये लोग, बुत प्रस्त लोग हैं, खुदा को मानने वाले लोग नहीं हैं। और ये कनानी औरत भी यहूदी नहीं है, ये भी गैर कौम है। इस यहां पर एक बहुत सख्त यीशु ने जुमला कहा है, बहुत सख्त जुमला कहा है। अगर आपने गौर सुना होगा, तलावत में तो लिखा है, बथेरे मशरक और मगरब से आएंगे और इब्राहिम और इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही में बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के फर्जंद बार के अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांतों का बजना होगा। क्या मतलब है इसका? बथेरे मशरक से और मगरब से आएंगे। ऐसे लोग जिनका इस कौम से तल्लक ही नहीं है, जिनका इस कौम से तल्लक ही नहीं है, यहूदी कौम से तल्लक नहीं है, इब्राहिम की नस्ल से तल्लक नहीं है, यकूब की नस्ल से तल्लक नहीं है, इसहाक की नस्ल से तल्लक नहीं है, जो शरीयत के मालिक बने बैठे हैं, जो शरीयत के मालिक बने बैठे हैं, उनसे इनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये लोग बादशाही की ज़ियाफत में शरीक नहीं हों। ये कितनी बड़ी बात है, घर वालों को खाना ना मिले तो बाहर वालों को खाना मिल जाए। घर वाले देखते रहे कि मैंने अंदर जाना है, दरवाजा बंद है, और बाहर वालों के लिए दरवाजा खुला है। ये कितनी बड़ी उस कौम के लिए, उन घर वालों के लिए, उस खानदान के लिए, उस कौम के लिए बेइज्जती का मुकाम है कि अपनों को बाहर और गैरों को अंदर। ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि अपनों ने उसे कबूल ना किया। मसीह खुदावंद फरमाते हैं, मैं अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने मुझे कबूल ना किया। नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। और ये गैर लोग, ये गैर कौम, जिनका यीशु के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, नस्ल के लिहाज से ताल्लुक नहीं है, खानदान के लिहाज से ताल्लुक नहीं है, ईमान के लिहाज से ताल्लुक नहीं है, दीन के लिहाज से ताल्लुक नहीं है, शरीयत के लिहाज से ताल्लुक नहीं है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं यीशु के बरकतों को, यीशु के फजल को, यीशु की शफकत को, यीशु की मेहरबानी को, यीशु के रहम को वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। और अपने लोगों ने उसे रद्द किया, अपने लोगों ने उसे रद्द किया। लेकिन जिन्होंने कबूल किया, उनके लिए खुदावंद आज ये कह रहा है कि मैंने तो इस्राएल में भी इतना बड़ा ईमान नहीं देखा। इस्राएल में बड़ा ईमान यानी मेरे अपनों में नहीं है, जिनके लिए मैं आया, जिनके लिए मुझे भेजा गया, जिनको मैं बचाने के लिए आया,
جس قوم کو میں سندیشہ دینے کے لیے آیا اسی قوم نے آنکھیں پھیر مجھے قبول نہیں کیا، لیکن یہ غیر لوگوں نے مجھے قبول کیا، غیر قوم والوں نے مجھے قبول کیا، غیر دین والوں نے مجھے قبول کیا، اور آج ان کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اور وہی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے فرزند باہر، وہ انجوائے نہیں کریں گے اس ضیافت کو۔ اور اس کے بعد ان کی سزا صرف اندر ہی نہیں، لیکن ان کی سزا بھی ہے۔ سزا کیا ہے؟ باہر کے اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ اور اس کے بعد یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا تیرا ایمان جیسا تیرا ایمان ہے تیرے لیے ویسا ہو۔ اور اسی گھڑی اس کا غلام اچھا ہو گیا۔ اس کے لیے ایک اور بات بھی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ بات ہے کہ کسی کے ایمان پر بھی شفا ہو سکتی ہے، کسی کے ایمان سے بھی شفا ہو سکتی ہے۔ یہاں پر وہ شخص تو نہیں آیا، یہاں پر وہ شخص نہیں آیا جو بیمار ہے، یہ غلام تو نہیں آیا، لیکن اس کی سفارش آئی ہے۔ اور سفارش کرنے والے کا ایمان کتنا ہے؟ یہ سفارش کرنے والے کا ایمان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، جس نے یہ کہا، اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف کہہ ہی دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے۔ غلام ادھر ہے، اپنے گھر پہ ہے، وہ اپنی بیماری میں مبتلا ہے، اس میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہلنے کی طاقت نہیں ہے، چار پائی سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تکلیفوں سے وہ بھرا پڑا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس میں ایمان کا اقرار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن ایمان کس کا ہے؟ اس صوبیدار کا، ایمان دوسرے کا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب چھت پاڑ کر کچھ لوگوں نے ایک مفلوج کو نیچے چھت سے گرایا، تو وہ کس کا ایمان تھا؟ وہ بھی غیروں کا ایمان تھا، دوسروں کا ایمان تھا، اور اس ایمان کے وسیلے سے بھی اس نے شفا پائی۔ آج میرا اور آپ کا اگر ایمان پختہ ہے تو اگر ہمیں کوئی کہے اور نہ بھی کہے، صرف اسے دیکھو، اس کی تکلیف کو محسوس کرو، اس کے دکھ کو محسوس کرو، اس کی پریشانی کو محسوس کرو، اور یسوع کے سامنے آ جاؤ اور جھک کر دعا کرو اس کے لیے، تو خدا تمہاری بھی سنے گا، اور سنے گا اس وقت جب آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا جتنا اس صوبیدار کا ایمان ہے۔ اور اس صوبیدار کی ایک بڑی خوبصورتی، اقرار اس وقت صوبیدار نے کیا تھا، ایسے ہی ہے نا، اقرار اس وقت صوبیدار نے کیا، اور اس کے جملے آج تک جہاں جہاں پاک ماس ہوتی ہے، جہاں پاک یوکرست کی قربانی چڑھائی جاتی ہے، وہاں اس کا ذکر آتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے۔ جب ہم پاک پیالہ اٹھا کر کرتے ہیں، دعا کرتے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے،
मुबारक हैं वो जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। तो उसके फौरन बाद जमात का जवाब क्या होता है? ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहां आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाए। उसने कहा उसका खादम शफा पाएगा। इधर आज हम उसी के अल्फाज, उसके जिंदा ईमान की बात को अपने सीने में आज हम सब लेकर बैठे हुए हैं। आज वो मेरा ईमान है। सूबेदार के अल्फाज आज मेरे अल्फाज होने चाहिए। जब हम पाक कुर्बानी में आते हैं तो काहिन कहता है ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं वो जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ये दावत है और उस दावत का जवाब हम सूबेदार की जबान में दे रहे हैं। उस दावत का जवाब सूबेदार की जबान में दे रहे हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहां आए। पहली बात, हम अपने आप को परखें। हम अकड़ कर नहीं आए, खुदा के सामने अकड़ कर नहीं आए। अपनी डिग्री का, अपने ओहदे का, अपने पेशे का गुरूर मत करो कि मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं प्रोफेसर हूं, मैंने थियोलॉजी की हुई है, मैं इलाहियात का मास्टर और माहिर हूं। इस बात पर गुमान नहीं करो। आपके ईमान की बुनियाद यह नहीं है कि आपको माफी मिल जाएगी। आपके ईमान की बुनियाद है पहले सैमुएल उसके 16 बाब की 7 आयत है। आपकी डिग्रियों की बुनियाद नहीं, आपके कद की बुनियाद नहीं, आपके रंग की बुनियाद नहीं, आपके पेशे की बुनियाद नहीं। वो बुनियाद है मैं इंसान की शक्ल के मुताबिक फैसला नहीं करता, इसलिए कि इंसान उन चीजों को देखता है जो नजर आती हैं, लेकिन खुदावंद दिल की तरफ देखता है। खुदावंद दिल की तरफ देखता है, आपके ओहदों की तरफ नहीं देखता, आपके कद की तरफ नहीं देखता, आपके रंग की तरफ नहीं देखता, आपकी नस्ल की तरफ नहीं देखता कि आप बड़े कबीले के हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा, आप बड़े घराने के हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा या चुन लिया जाएगा। नहीं, अगर आपका दिल सही है, आप खुदा को आपका दिल पसंद आ गया, आपकी हरकतें पसंद आ गईं, आपकी सिफतें पसंद आ गईं, तो खुदा आपको कहेगा इस ज़ियाफत में आ जाओ, इस ज़ियाफत में आ जाओ। क्योंकि खुदा इंसान के बरून को नहीं, इंसान के अंदर को देखता। तो आज हम इस सूबेदार को देखते हैं जिसका अंदर साफ है यीशु के लिए, और उस साफ होने की वजह से यीशु को खुदावंद तस्लीम किया। एक रोमी होते हुए, गैर मजहब होते हुए, उसने यीशु को अपना खुदावंद तस्लीम किया, अपना रबी तस्लीम किया, और उसकी ताकत, उसकी कुदरत, उसके जलाल और उसके बरकतों को महसूस किया, करमातों को महसूस किया, और वो यीशु के पास आया और यीशु के पास आकर मिन्नत की और दरख्वास्त रखी। ऐ खुदावंद, पहला जुमला ऐ खुदावंद, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे आका। जिसको आका कह दिया जाए, जिसको अपना मालिक कह दिया जाए, तो बाकी रहता क्या है?
آپ تو اس کے انڈر آ گئے. جو وہ کہے گا وہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا آقا ہے، وہ آپ کا خداوند ہے، وہ آپ کا بادشاہ ہے. تو آج میں اور آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں، اپنے آپ کو عاجز کریں، اپنے آپ کو عاجز کریں، اپنے آپ کو حلیم کریں، اور اس صوبیدار کی طرح اور اس عورت کی کنانی عورت کی طرح اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں. اور خدا کے حضور جب بھی جاؤ، اکڑ کر نہیں جاؤ، اکڑ کر نہیں جاؤ، جھک کر جاؤ، عاجز بن کر جاؤ. اور خدا عاجزوں کی سنتا ہے. خدا مجھے، آپ کو اور دیکھنے اور سننے والوں کو برکت دے کہ ہم خدا کے سامنے اپنے عہدوں کی وجہ سے اکڑ کر نہ جائیں، اپنے رتبوں کی وجہ سے اکڑ کر نہ جائیں، اپنی تعلیموں کی وجہ سے اکڑ کر نہ جائیں، اپنی ڈگریوں کی وجہ سے اکڑ کر نہ جائیں. صرف ایک مومن اور چھوٹا مومن ایمان میں بہت بڑا ہو، قد میں چاہے چھوٹا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، اس کی کوئی ڈگری نہ ہو، لیکن ایمان میں تو مضبوط ہو. کیونکہ خدا انسان کے برون کو نہیں دیکھتا، انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل خدا کی طرف کتنا ہے. اور آج اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے ایک بڑے ایمان کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور التجا کرنی ہے. اور جس طرح صوبیدار نے کہا، اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا. آج اس نیت کے ساتھ آپ دعا بھی کیا کریں، اس ایمان کے ساتھ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے عزیزوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں. اور خدا ضرور آپ کی دعا سنے گا اگر آپ عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جاتے ہیں. خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے تاکہ ہم اس کے کلام کو اسی طرح سمجھتے جائیں، اسی طرح اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم اس کے فضائل سے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے جائیں. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے.